میرے حبیب کا. ایک بڑا سود کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ جناب جب دونوں ہی راضی ہیں، غلط تو وہ سود ہوا نا جس میں کسی مجبور کو دبایا جاتا ہے، دونوں ہی راضی ہیں، دینے والا بھی راضی، لینے والا بھی راضی، بلکہ بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں غریب کا بھلا ہوتا ہے، اس کو کوئی قرضہ نہیں دیتا تو اس کو سود پر قرضہ مل جاتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، تو آپ کیوں اس کو برا کہتے ہیں؟ شریعت کی بات پر واقعی میں اپنی عقلیں نہیں دوڑانی چاہیے، لیکن اگر آپ ہمیں کچھ مزید اس کی حکمتیں بتا دیں کہ سود حرام ہونے میں حکمتیں کیا ہیں تو اور ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گا یہ کانسیپٹ. دیکھیے دین اسلام 4 چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے، 4 چیزوں کا نام اسلام ہے. کتنی اہم بات ہوگی. کیا بات ہو گئی. سبحان اللہ. نمبر 1 عقیدہ، سبحان اللہ. نمبر 2 عبادات، سبحان اللہ. نمبر 3 اخلاقیات، اور نمبر 4 احکام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عقیدے کے بغیر دین کی عبادت باقی نہیں رہ سکتی. سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے. صحیح. عقیدے کے بعد عقیدے کے اندر جب اللہ رب العزت کو اپنا معبود مان لیا تو پھر اس کی عبادات، اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہو گئی. تو عبادات پر عمل پورا کرنا اسلام کا دوسرا پہلو ہے. پھر ہے اخلاقیات. دین اسلام نے جو اخلاقیات کا نظام دیا ہے وہ ایک معاشرے کی تکمیل کرتا ہے، اس کی اپنی ایک فلسفی ہے. پھر چوتھی چیز ہے احکام. ٹھیک ہے. اب احکام جو ہے وہ مبنی ہے 5 چیزوں پر. ٹھیک ہے. حفظ جان، حفظ مال، حفظ عزت، حفظ نسب اور حفظ عقل. یعنی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، نسب کی حفاظت اور عقل کی حفاظت، ان تمام چیزوں پر کے لیے شریعت نازل ہوئی ہے. شریعت کے جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ ان 5 چیزوں کے لیے نازل ہوئے ہیں. اور آپ دنیاوی معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں جو سزائیں ہیں وہ کیوں ملتی ہیں؟ جناب اس لیے ملتی ہے اس نے کسی کو قتل کیا ہے، حفظ جان کی پامالی کی وجہ سے. اس لیے سزا دی جاتی ہے کہ اس نے کسی کی عزت خراب کی ہے. بڑے بڑے دعوے ہو جاتے ہیں جناب کورٹوں کے اندر جو نا وہ کلیم کر دیے جاتے ہیں عزت کی وجہ سے. اس لیے سزا دی جاتی ہے کہ چوری کی ہے، غصب کیا ہے، ڈاکہ مارا ہے، مال تلف کیا ہے. جو حفظ مال کا جو فلسفہ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی. نشے پر جو ہے وہ سزائیں ملتی ہیں، اس لیے ملتی ہیں کہ اس کی عقل سلامت نہ رہی. اور نسب زنا جو حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نسب بگڑتا ہے. سمرائز کر دیا آپ نے. ان 5 چیزوں کے اندر ایک چیز ہے مال. ٹھیک ہے. اب جو مال ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی حفاظت کا ایک پورا فلسفہ دیا ہے. اس کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ اس کی حفاظت کا معنی یہ ہے اس مال کو اس طریقے سے خرچ کیا جائے کہ معاشرے کے اندر توازن برقرار رہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت بڑے لاٹ خرید لیتا ہے اور 10 20 50 گودام بھر دیتا ہے اور پورے شہر میں قحط پڑا ہوا ہے. اناج کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میں نے خریدا، میں نے رقم خرچ کی، میں نے اپنی پلاننگ کی، میں کیوں بیچوں؟ دین اسلام کہتا ہے کہ اس کا یہ فعل حرام ہے. اس کا یہ فعل مفاسد پر مبنی ہے. دین اسلام کے جو مقاصد تھے اس کے خلاف ہے. تو اسی طریقے سے مال کے حوالے سے ذخیرہ اندوزی بعض صورتوں میں منع کی گئی. جب ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کا موقع آئے گا تو دین اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. لیکن کیوں نہیں دے گا؟ اس سے نقصان پہنچتا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، قوم کو نقصان پہنچتا ہے. تو اسی طریقے سے جو سود ہے اس کا تعلق بھی پورے معاشرے کو پہنچنے والے نقصان کے ساتھ ہے. سود کے جو نقصان ہیں وہ 2-3 طرح کے ہیں. سب سے پہلے تو سود کے نقصان کا جو معاملہ ہے اس میں ایک اخلاقی اور روحانی پہلو ہے. دیکھیے جب ایک فرد جو ہے وہ خود غرضی کا شکار ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ اس کی جو روحانیت ہے، اس کا جو اخلاق ہے اس پر داغ لگ جائے گا اور اس کا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہوتا چلا جائے گا. خود غرض انسان کا ضمیر زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکتا. اب کسی کو مجبوری آئی، کسی پر آفت آئی، کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کو جو ہے وہ کہا تنگ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے رقم چاہیے اور وہ یہ کہے کہ نہیں جناب، وہ جتنا زیادہ مجبور انسان کو دیکھے اتنا زیادہ نفع کا تقاضا کرے، اتنا زیادہ سود کا تقاضا کرے، تو اس سے بڑھ کر اخلاقی پستی اور کیا ہوگی. صحیح. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر توازن کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے. سود کی وجہ سے جو مال ہے وہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور جو
سود نہیں ہوگا، سود کا مقابلہ کاروبار، کاروبار ہوتا رہے گا تو مال جو ہے گردش میں رہے گا، گردش میں رہنے سے سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور سب کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا، کچھ لوگوں کے ہاتھوں ہی میں مال آ جائے گا، وہ امیر سے امیر تو ہوتے چلے جائیں گے، اور جو غریب ہیں وہ سود دیتے